ہمارا ایک دوست آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ اوپر کے دو دوست تھے، ہمارے دو دوست تھے، وہ آئے تھے قصیم سے، تو ان کو لے کر نا ہم چلے گئے یا شاہ بدی الدین صاحب اور محب اللہ شاہ صاحب کو ملنے کے لیے سندھ میں۔ تو حضرت شاہ محب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک اتنا سا نا وہ شیشہ نہیں ہوتا جس کے اوپر ڈبی ہوتی ہے اسٹیل کی اور اس کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے، انگوٹھی وغیرہ یہ اس طرح کی قیمتی چیز اس میں لوگ رکھ لیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے نا وہ ڈبی منگوا دی، وہ ڈبی منگوائی اور اس کے اندر ایک پتا تھا، یہ نہیں ہوتا آراک کا درخت پیلو کا جس کو ون کہتے ہیں پنجابی میں، ون کا درخت تھا، تو اس کا پتا تھا اور پتے کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا، شاید محمد لکھا ہوا تھا یا اللہ لکھا ہوا تھا، بہرحال کوئی لفظ جو ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا، شاید محمد لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کا نشان بنا ہوا تھا کہ اس کو تھوڑا سا غور کریں اور تصور کریں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنتا تھا۔ انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ یہ بڑی نادر چیز ہے، یہ بڑی نادر چیز ہے، اور دیکھو پتے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا۔ تو میں نے دیکھا اور میں نے تو اس کی تکریم کی کہ یہ جو ہے نا بڑا منفرد قسم کا پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نقشہ ہے اس کے اوپر۔ تو اس کو میں نے دیا، میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ شیخ نے رکھا ہوا ہے، یہ ان کے بزرگوں سے ان کے پاس جو ہے نا موروثی طور پر چلا آ رہا ہے، یہ پتے کے اوپر نام لکھا ہوا ہے۔ تو واللہ فنان ماں ہے، کہتا ہے کسی نے یہ بڑی فنکاری کی ہے، یعنی اس نے اس کو کوئی کرامت نہیں سمجھا اور اس نے اس کو کوئی ایسی اہمیت نہیں دی کہ یہ کوئی بڑی عظیم چیز ہے، اس نے کہا یہ کسی کی فنکاری ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے اندازہ کیا کہ ان کے جو عام آدمی ہیں یہ بھی ایسے ماشاءاللہ پختہ ہوتے ہیں کہ کچھ کسی بات سے بندہ متاثر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، وگرنہ ہم چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو ہم اس کو خارق العادت سمجھ کر بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کی تعظیم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھا کہ وہ بالکل چیزوں کا پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجرید التوحید اور اخلاص التوحید، یہ ان کا علمی کارنامہ تھا، اور اس علمی کارنامے کو عوام کے اندر رچا بسا دینا اور ان کے ذہنوں میں راسخ کر دینا، یہ محمد بن عبد الوہاب کا کام، یہ ان کا کام ہے۔ ان کی جو کتاب ہے نا کتاب التوحید، ایک دفعہ پڑھنے کی کتاب نہیں، جیسے کسی کتاب کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، یہ بار بار پڑھنے کی کتاب ہے، تقویۃ الایمان بھی اور کتاب التوحید بھی، یہ دونوں کتابیں نا بار بار پڑھنے کی کتابیں ہیں۔ تو بات یہاں سے آ گئی تھی کہ یہ جو تجرید التوحید ہے شرک کے منافی امور، اور دوسرا جو توحید الاسماء و صفات ہے اس کے اندر تشبیہ اور تعطیل کا جو مفہوم لوگوں کے اندر آ گیا، لوگوں نے تنزیہ کے لیے تعطیل کی اور تعویل کی۔ تعطیل اور تعویل کا جو موقف مؤولین کے اندر آیا، معطلین کے اندر آیا، معتزلہ کے اندر آیا، جہمیہ کے اندر آیا، اس توحید الاسماء و صفات کو نکھارنے کے لیے، مبرہن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ابن تیمیہ سے بڑا کام کیا، بہت کام لیا ان سے۔ انہوں نے العقیدۃ الواسطیہ، پھر العقیدۃ الفتویٰ الحمویہ، الرسالہ التدمریہ اور العقیدۃ الاصفہانیہ کی شرح، اور پھر ان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے، علماء نے اعتراض کیے فتویٰ حمویہ کے اوپر، ان اعتراضات کے جواب دیے۔ وہ اعتراضات کے جواب جو ہیں وہ 3-4 جلدوں کے اندر وہ جوابات ہیں جو اس توحید الاسماء و صفات کے اندر اہل سنت کا اور سلف کا موقف ہے۔ ان اعتراضات کے جواب کے لیے شیخ الاسلام نے مجلدات لکھی ہیں، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی تاسیس التقدیس اور الاربعین فی اصول الدین، اور اسی طرح اور بھی جو ان کی کتابیں تھیں، ان سب کا جواب جو ہے وہ نقض التاسیس کے اندر دیا ہے۔ وہ پہلے تو نایاب تھی، اب اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی اور وہ کتاب دستیاب ہو گئی، اور وہ 10 جلدوں میں کتاب چھپی۔ وہ سارا اس فکر کا جو جتنا بھی
ان کا فکری اثاثہ ہے اور دلائل ہے، ان سب کا توڑ اور جواب جو ہے نا وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل التحسیس میں دیا ہے۔ تو اس توحید کو توحید الاسماء و صفات اور توحید الالوہیہ، اس کی تجرید اور اس کی تحقیق اور اس کا اخلاص اور اس کا اثبات اور اس کا مدلل کرنا، یہ ابن تیمیہ نے کام کیا ہے، بہت بڑا کام ہے یہ۔ تو خیر یہ پڑھنے والی چیزیں ہیں، ان کے اوپر آپ توجہ کریں اور پڑھا کریں، اس کو پڑھا کریں، یہ جاننے والی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے مصنف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ وغفر له وما يعلم تاويله الا الله فخالف والخلف والسلف۔ تو ان لوگوں نے یعنی باطنیوں نے، یہ باطنی تو واقعتاً جو ہے نا یہ تو ملحد لوگ ہیں، انہوں نے تو الحاد کو اور زندقہ کو پھیلایا ہے مسلمانوں کے اندر۔ یہ حکمرانوں ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ حکمران بھی بنے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر جب یہ لوگ چلے گئے نا جو آئے تھے تابعین کے دور میں، محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی، جب ان لوگوں کو واپس بلا لیا گیا تو پھر یہ سندھ کا علاقہ اور یہ آپ کا سرائکی علاقہ، یہ جو ہے یہاں باطنیوں کا اقتدار رہا ہے، اس لیے یہاں صوفی، شیعہ، قبر پرست اور ہندوانہ ذہن رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ یہ باطنیوں کا اثر ہے، یہ باطنیوں کا اثر ہے۔ پھر تو ادھر سے محمود غزنوی آیا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس نے ان علاقوں کے اندر باطنیوں کا اثر ختم کیا اور ہندوؤں کا اقتدار جو تھا اس کو کمزور کیا، اور سومناتھ اس نے فتح کیا۔ لیکن یہاں ان باطنیوں کا اثر بہت زیادہ تھا، اور اسی باطنی اثر کی وجہ سے سندھ کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی اور سرائکی علاقے کے اندر بھی قبر پرستی، شیعیت اور تصوف یہ بہت زیادہ ہے، یہ اسی باطنیت کا اثر ہے۔ اور اسی طرح مصر میں بھی باطنیوں کی حکومت رہی، اور اسی طرح اس مغربی علاقے کے اندر بھی ان باطنیوں کی حکومت بنی، اور انہوں نے یہاں اس فکر کو پھیلایا۔ شام کے اندر بھی یہ لوگ ہیں اور عراق کے اندر بھی ہیں یہ لوگ۔ تو یہ باطنی جو تھے نا یہ یعنی دین کا ایک باطن ہے، اور باطن کیا ہے؟ یعنی کچھ ایسی فکری چیزیں ہیں ان کو انسان مان لے پھر باقی دین کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ حکمران بھی ہوئے ہیں، علماء بھی ہوئے ہیں، حکماء بھی ہوئے ہیں اور اطباء بھی ہوئے ہیں، اور ابو علی سینا جو تھا وہ یہی باطنی تھا۔ ابو علی سینا جو تھا وہ اسی باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والا تھا، اور لوگ جو ہے اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، فلسفے اور منطق کا وہ بڑا عالم ہے اور طب کا بھی بہت بڑا عالم ہے، لیکن عقیدے کے اندر وہ باطنی تھا۔ اس کی کتاب جو ہے وہ اشارات، یہ ہمارے مدارس میں نصاب کے اندر داخل رہی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اشارات، منطق، فلسفہ، طبیعیات، ان چیزوں کے اوپر نا اس کی وہ کتاب ہے اشارات، اور اس کی شرح بھی ہے توسی نے لکھی ہے۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے، حافظ گودری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ ساری کتابیں پڑھائی ہوئی تھی۔ خیر، قال ابن العربی فی العواصم واصل الظاہریین الخوارج الذین قالوا لا حکم الا للہ۔ تو یہ اہل الظاہر جو ہیں ان کا جوڑ جو ہے نا وہ خوارج کے ساتھ جوڑا ہے انہوں نے، یعنی انہم اخذوا بظاہر قولہ تعالی ان الحکم الا للہ ولم یتأولوہ بما هو المراد من الحکم۔ لیکن خوارج کا جو فکر تھا ان کے اندر غلو تھا، وہ ایک مسلمانوں کے اندر سب سے پہلا جو فرقہ انحراف کا شکار ہوا ہے وہ خوارج کا فرقہ ہے، اور خوارج کے اندر غلو تھا، اور غلو کس میں تھا؟ تعبد کے اندر، عبادات کے اندر، اور فہم کے اندر گہرائی نہیں تھی، فہم کے اندر گہرائی نہیں تھی۔ اور صحابہ نے جن خوارج کے ساتھ قتال کیا اور ان کو تہ دیگ کیا اور ان کی گردنیں کاٹی، لیکن ان کو کافر نہیں کہا، کافروں والا معاملہ نہیں کیا، ان کو مسلمان سمجھا، حالانکہ ان کے بارے میں حدیث میں ہے کلاب النار، اور ان کو مارنے کا بھی حکم دیا ہے کہ ان کو سزا دو، اس لیے کہ یہ غلو والی بدعت جو تھی یہ ان کے اندر تھی، اور اس بدعت کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن کافر پھر بھی وہ نہیں ہے۔ تو
بعض اوقات جو ہے نا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تعزیراً سزا ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی سزا ہوتی ہے کہ وہ اس کی فکر جو ہے یہ لوگوں کے اندر نہ پھیلے اور لوگ اس سے دور رہیں اور لوگ اس سے متاثر نہ ہوں، اس لیے تعزیراً وہ سزا ہوتی ہے، لیکن وہ واقعتاً بندہ کافر ہو اور مخالف فی النار ہو یہ بات نہیں. بدعت ہے، بدعت کی سزا پا کر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سزا دے کے معاف کر دے، یا اللہ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے. تو بہرحال اس لیے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور شیعہ کے اندر جو باطنی ہے نا ان کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت اور ہے. یہ زندیق اور ملحد اور دین کے باطن کے قائل جن کے اندر نماز روزہ نہیں اور شریعت کے احکام کا انتظام نہیں ہے، یہ تو کافر ہو جاتے ہیں، یہ تو کافر ہو جاتے ہیں، کھلے کافر ہو جاتے ہیں. وہ تو حلال و حرام کی بھی پابندی نہ کرتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی وہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت کا جو نظم ہے نا اس سے نکل جاتے ہیں، اس سے نکل جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول مشہور ہے نا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے کہا میرا کفر فرو، کفر سے تو بچنے کے لیے انہوں نے یہ موقع دیا، میرا کفر فرو. حضرت علی کا من الکفر فرو، من الکفر فرو. اچھا، تو ان کا یہ کہنا اصل میں گمراہی کا سبب کیا چیز بنتی ہے؟ صرف ایک چیز کو لے لینا، دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دینا، دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دینا. تو اللہ رب العزت نے جہاں یہ کہا ان الحکم الا للہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت لہ الخلق والامر، اللہ رب العزت خالق ہے، مبدع السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق اور موجد اور مبدع اور مکون وہ ہے، اور یہاں حکم بھی اسی کا نافذ ہے. تکوینی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا حکم تکویناً نہیں چلتا. آگ اس کے حکم سے جلاتی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے آگ کو روک دیتا ہے، اور وہ جلانا روک دیتی ہے، جل رہی ہے لیکن جلاتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کو نہیں جلایا، باقی لوگوں کو جلا رہے ہیں. اور دوسرا ہے اللہ رب العزت الہ الناس، وہ لوگوں کا الہ ہے، ملک بھی ہے، بادشاہی اس کی ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت الہ الناس ہے. اور الہ کا یہ حق ہے کہ وہ تعبد کے لیے احکام دیتا ہے، یہ شریعت ہے. شریعت قائم کرنا یہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا حق ہے، وہ الہ ہے اس لیے اس نے شریعت قائم کی ہے. تو یہاں شرع لکم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کوئی ایسی چیزیں ایسے احکام لوگوں کے لیے مشروع قرار دینا، ثابت قرار دینا کہ لوگ عبادت کے طور پر وہ کام کرے، یہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے. کوئی بندہ جو ہے نا وہ دین سازی نہیں کر سکتا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اس لیے اللہ رب العزت کے لیے ہی الوہیت ہے اور شریعت سازی یہ اللہ رب العزت کا حق ہے. تو ان الحکم الا للہ کا یہ معنی ہے کہ تکوینی احکام بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہ اسی پہ چلتے ہیں، اور دین جو بنتا ہے جس کی پابندی کرنی ہوتی ہے انسان نے بطور عبادت کے تعبد کے لیے، وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. رسول بھی اس کا شارع نہیں ہے، رسول بھی اس کا مبلغ ہوتا ہے، رسول بھی اس کا مبلغ ہوتا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک. تو ان الحکم الا للہ کا یہ معنی ہے. اب اس کے لیے کہ کسی کو حکم نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی فیصلہ کر دے صلح کرنے کے لیے، یہ بات ان کی ناسمجھی کی تھی. اللہ رب العزت نے کہا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ. تو یہ ان کی سطحی فکر تھی، ان کی سطحی فکر تھی. باقی مقصد ان کا کیا تھا؟ قرآن کی پیروی کرنا، شریعت کی اس حکم کا احترام کرنا، یہ ان کا مقصد ہے. نیت نیک تھی لیکن سمجھ تھوڑی. تو اس لیے وہ نیک نیت تھے لیکن سمجھ نہیں تھی، اور سمجھ تھوڑی ہو تو بندے کو پھر کیا کرنا چاہیے؟
फसा हुआ था जिक्र अहले जिक्र और अहले इल्म से रहनुमाई ले लेनी चाहिए। लेकिन आदमी फिर जब उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो इबादत ज़ुहद रियाजत की वजह से थोड़ा सा पिंदार आ जाता है ना, खुद पसंदी आ जाती है, तो फिर वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझता। और ये नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला इस बात से महफूज रखे, ये शैतानी जो है ना हमला होता है। तो मैं इतना ये पूछना है नफल भी नहीं पढ़ता है, रोजे भी नहीं रखता है, क्याम भी नहीं करता, ये हो जाए मौलवियों को लोग की फतवा है, ये हो जाए मौलवियों को लोग की फतवा है। हालांकि आलिम आदमी अगर फर्जी नमाज भी पढ़ लेता हो तो नफल ना भी पढ़े फिर भी वो उस इबादत करने वाले से अफजल है। फजलुल आलिमी अल आबिदी फजली अला अदना। लेकिन इसका ये माना नहीं है कि तुम नफल ना पढ़ा नफल पढ़ा करो, नफल पढ़ने से इंसान का इल्म सही होता है। इल्म को सही करने के लिए और तबीयत को जो है ना इस्तकामत रखने के लिए, मुस्तकीम रखने के लिए नवाफिल जरूरी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुम इल्ला कलील। वैसे तबीयत भी फ्रेश होती है ना सही। हाँ, अगर इंसान समझ के पढ़े ना तो इससे तवानाई मिलती है, तवानाई मिलती है, सुकून भी मिलता है, तवानाई मिलती है। हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने पढ़ा, अल्लाह आखिर उम्र में कमजोर हो गए थे, बहुत ही कमजोर हो गए थे। उठाने के लिए ना उनको सहारा देते थे और खड़ा करते थे, फिर नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। और जब नमाज पढ़ते तो उनकी तबीयत बहाल हो जाती, तवानाई बहाल हो जाती, रुकू में भी चले जाते, सजदे में भी चले जाते। ये चीज जो है ना इंसान को जैसे चार्ज नहीं कर देती, ये नमाज और अल्लाह के साथ ताल्लुक और जिक्र जो है ये इंसान को चार्ज कर देता है। इंसान की बैटरी जो है ना वो चार्ज हो जाती है, तवानाई उसकी बहाल हो जाती है। लेकिन ये तब होता है जब इंसान सही नमाज पढ़े। हमारी नमाज तो रहमत वाली नमाज होती है।